السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج میں آپ سے دو خبروں کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب کی امینڈمنٹس کا کیس جو سپریم کورٹ نے سنا ہے اور آج کالعدم قرار دے دی گئی ہیں تمام ترامیم جو کہ پچھلی پارلیمنٹ نے کی تھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں، اور اس کے نتیجے میں کون کون متاثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا دور ختم ہو رہا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کیسے جج ثابت ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ سے جمعے کا ایک اور فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ ایک اور جمعہ جو نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے بھاری اس لیے پڑا کہ یہ ان کے دور میں کی گئی ترامیم تھی۔ جب یہ حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، اور اس نے آتے ہی یہ ترمیم کی تھی کہ نیب کے قوانین میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور یہ اصلاحات کی ضرورت ناظرین یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے نیب بنایا تھا، اس وقت نیب بناتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ناؤ وی ول نیب دی پولیٹیشنز، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو انہوں نے کیا نیب ہوئے تھے پولیٹیشنز۔ جو سب سے پہلا کیس بنا تھا چودھری شجاعت حسین کے خلاف بنا تھا۔ چودھری شجاعت حسین اور ان کی جماعت کے خلاف کیس بنے نیب کے کرپشن کا۔ اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ چودھری صاحب طارق عزیز صاحب کے ذریعے مشرف صاحب سے ملے اور مشرف صاحب کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی، یعنی کہ نیب نے پہلا جو شکار کیا تھا وہ ایک سیاسی شکار تھا، ایک بندے کو پکڑ کے اپنی طرف لانا تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی تھی، اور وہ چودھری شجاعت صاحب کی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد جناب کیسز آئے نواز شریف کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف، اس وقت کے فارمر پرائم منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف کے خلاف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف، شاہد حقان عباسی کے خلاف، احسن اقبال کے خلاف، سعد رفیق کے خلاف، مطلب یہ، اور ایون عمران خان کے خلاف معلم جبر ریفرنس بنا تھا، ہیلی کاپٹر کیس بنا تھا، پرویز خٹک کے خلاف کیس بنا تھا، اعظم خان کے خلاف کیس بنا تھا۔ یہ سارے کیسز بنے، اور میں چونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا رہا ہوں نیوز کے ساتھ، اور میں نے نیب کے کیسز کو کور کیا، نیب کے سسٹم کو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر ریفرنس فائل ہوتا ہے، پھر اس میں کیا ویگرس پروسیس ہوتا ہے، پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، پھر عدالت میں کیس جاتا ہے، عدالت سے کیا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں۔ میں نے کئی نیب کے ریفرنس بنتے ختم ہوتے دیکھیں۔ نیب نے اگر کوئی کام کیا ہے یا کبھی کوئی ریکوری ہوئی ہے تو ہمیشہ وہ پراپرٹی کے اسکیموں سے کوئی ریکوریاں ہوتی ہیں۔ مزاربہ اسکینڈل میں چھوٹی سی ریکوری کر دی، پراپرٹی کے اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کیس بنا، جی آپ نے غلط کیا تھا، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے اس سے پیسے ریکور کر کے لوگوں کو دے دیے۔ کوئی بڑا کیس آج تک نیب نے ایسا نہیں بریک کیا کسی سیاستدان کے خلاف، کوئی ایسے ثبوت نہیں لائے، کوئی 1 روپے کی ریکوری کسی سیاستدان سے نہیں کی۔ ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں نیب دی پولیٹیشین، نیب دی پولیٹیشین، کیا نیب کیا ہے پولیٹیشینز کو؟ یہ تو ایک ٹول ہے، آرم ٹوسٹنگ کا ٹول ہے، لوگوں کی بازو مروڑنے کا ٹول ہے، جس کے ذریعے آپ ان کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ شاہد حقان عباسی مجھ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے ان کا، اور وہ اس چیز کو پھر پبلکلی ہر جگہ کہتے ہیں کہ نیب ایک ادارہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے پیدا کیا، اٹس گڈ فار نتھنگ۔ آپ دیکھیں نیب نے کوئی کرپشن پاکستان میں ختم کر دی ہے آج تک آنے کے بعد؟ کتنے کیسز ہوئے ہیں کرپشن کے سالو؟ کرپشن کی آپ دیکھیں رینکنگ میں پاکستان کہاں ہے؟ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آئی تھیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی کرپشن بڑھی ہے، اس سے پہلے بھی بڑھتی رہی ہے۔ یعنی نیب کے آنے سے کون سی پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی؟ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئیں؟ ٹھیک ہے ادارے ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس ادارے پہلے کیا کم ہے؟ ایف آئی اے نہیں ہے ہمارے پاس، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے صوبائی۔ تو آپ یہ اتنے سارے ادارے موجود ہیں، کرپشن پھر بھی نہیں ختم ہو رہی۔ اور جو ہمارے ساتھ کے ملک ہیں جس میں یہ ادارے بھی نہیں ہیں، مثلا انڈیا ہے، اس میں اور طرح کے ادارے ہیں، اس طرح کا سینٹرلائز نیب نہیں ہے، اور بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ترقی کی شرح دیکھ لیں، وہاں پر ان کی گلوبل سٹینڈنگ دیکھ لیں، جی ڈی پی کی گروتھ دیکھ لیں، ایکسپورٹس دیکھ لیں، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اور ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، بڑی صاف اور کلین، صاف اور کلین۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، میری ایک ملاقات ہوئی تھی 2016 میں ایک چائنیز ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں، اور اس وقت یہ غلغلہ بلند ہوا تھا، یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بن رہے تھے اور نیب کے کیسز اور کرپشن۔ تو اس نے کہا یار تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہ چونچلے نا امیروں کے چونچلے ہیں، جو غریب ملک ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے ترقی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس نے کہا آج بھی چائنا میں ہمارے 400 کے قریب منسٹرز ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں کرپشن کے، اور کچھ جیلوں میں بھی چلے گئے۔ تو کہتا ہے وہ کرپشن تو وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، ہم نے خوشحالی بھی کر لی۔ کہتے ہیں پہلے خوشحالی استحکام حاصل کر لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف جائیں۔ اور کرپشن ختم کسی نیت کے ساتھ صحیح ہو تو تب بات ہے۔ چودھری شجاعت کے خلاف کیس لایا، ان کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی مشرف صاحب کے دور میں، وہ ساری اسی طرح بنی تھی کہ ان سارے ممبران کو جن کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں تھیں ان کو پکڑا ڈکٹیٹر صاحب مشرف صاحب نے، اور ان کو کہا کہ آتے ہو ہماری طرف یا فائل کھولیں آپ کی۔ یہی بات بعد میں بھی ہوتی رہی ہے، ہر دور میں ہوتی رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے۔
تو نیب کے کیسز میں کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیب کے کیسز واپس کھلیں گے، اس میں کون کون ہے؟ اس میں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے، آصف زرداری کے خلاف کیس ہے، شہباز شریف کے خلاف کیس ہے، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، اس طرح کے تمام جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے خلاف کیسز کھل جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید جو پی ٹی آئی آج شادیانے بجا رہی ہے، ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیس ان کے خلاف بھی کھلیں گے. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. سب سے بڑا نقصان تو جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے. خان صاحب جس وقت گئے تھے سپریم کورٹ میں، جی نیب ترامیم ختم ہونی چاہیے، یہ رعایتیں ختم ہونی چاہیے، تو اس وقت شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کے خلاف بھی یوز ہو سکتا ہے. ابھی ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا کیس، جس کو NCA ریفرنس بھی کہتے ہیں، تو نیب میری اطلاعات کے مطابق نیب جو ہے اس کیس میں کافی آگے بڑھ چکی تھی. ان کو سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں نئی، ان امینڈمنٹس کے تحت جو کابینہ کے ڈیسیژن ہوتے تھے، جو وفاقی کابینہ نے اجتماعی طور پہ فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کو قابل گرفت نہیں قرار دیا گیا تھا نیب میں. تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بند لفافہ جو ملک ریاض صاحب کا آیا ہے، اس کو بند لفافے میں ہی رکھا جائے، اور یہ ڈیل کی جائے کہ جو پیسے ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی جیب سے جمع کروانے تھے وہ حکومت پاکستان ریکور کی ہوئی رقم سے ان کو جمع کروا دے گی. یہ کیس کلیئر کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن جو ترمیم تھیں جن کے خلاف وہ کورٹ میں گئے وہی اس کی رکاوٹ تھیں. آج وہ رکاوٹ ہٹ گئی ہے. تو میرے خیال میں اس کے سب سے پہلے وکٹم عمران خان بن سکتے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومتوں کے خلاف نیب نے کام کیا ہے جب حکومت میں ہوتی ہیں؟ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کے خلاف کیسز بند ہو گئے. کون سا کیس بند ہوا تھا؟ معلم جبار ریفرنس ختم ہوا، ہیلی کاپٹر کیس ختم ہوا، باقی سارے کیسز ڈورمنٹ ہو گئے. نیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی پارٹی کے خلاف کچھ کرے، ہاں انلیس کہ پرائم منسٹر خود کہے، جیسے کہ علیم خان صاحب کے کیس میں ان کا دعویٰ ہے علیم خان صاحب کا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں حدیبیہ ریفرنس ختم ہو گیا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف یکے بعد دیگرے کیسز ختم ہو گئے تھے. تو نیب تو جناب جو حاضر سروس حکومت ہوتی ہے اس کی ایک عام کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس کے مقاصد کو، اس کے سیاسی ایجنڈے کو پورا کرتا ہے. تو ابھی جو حکومت ہے اور ابھی جو ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ہوائیں تو سارے بڑے تجزیہ کاروں کے مطابق اور میری رائے میں بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ نواز شریف صاحب کی طرف ہے اور ان کی پارٹی کی طرف ہے. ابھی ہوائیں تو نون لیگ کے حق میں چل رہی ہیں. تو اگر ابھی آپ نیب کو فعال کرتے ہیں تو وہ کس کے خلاف جائے گا؟ نون لیگ کے خلاف تو بالکل نہیں جا سکتا. ان کی حکومت آنے والی اگر ہے اور ابھی بھی ان کے سمپتھائزرز ہیں گورنمنٹ میں، تو وکٹم کون ہوگا؟ جو کہ اپوزیشن ہوگی، جو الٹیمیٹ اپوزیشن ہوگی، جو کہ عمران خان صاحب کی آنے والا دور ہوگا، اس میں ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ پرسوں اوتھ لے رہے ہیں، یعنی اتوار والے دن وہ اوتھ لے لیں گے اور وہ ان کا دور شروع ہوگا ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس یہ اپیل جائے گی، کیونکہ یہ تو ابھی فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے اپیل کا حق تو باقی ہے. اب اپیل کون سنے گا؟ یہ تین ہم خیال ججز تو نہیں سنیں گے. اب اس اپیل کو سنیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کی نگرانی میں بننے والا ایک بینچ، اور وہ بینچ کیا اس فیصلے کی توثیق کرے گا یا اس کو رد کرے گا؟ ابھی آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آج اختلاف کیا ہے، جبکہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خیالات جسٹس منصور علی شاہ سے ملتے ہیں. تو اب جب ان کے پاس کیس آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیس رہ جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کیس بچے گا اور اپیل میں اس کو باقی رکھا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے یہ واپس بحال ہو جائیں گے، جو بھی یہ ترامیم تھی واپس بحال ہو جائیں گی. فائز عیسیٰ صاحب قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں چونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، ایک قانون سازی ہے. اب سپریم کورٹ ہر قانون سازی کو اسٹرائک کرے گی. ظاہر ہے پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، تو کیا یہ ایک ادارے کا کام بنتا ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی حدود میں جائے اور اس کے کیے ہوئے قانون سازی کو اسٹرائک ڈاؤن کرے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ باقی رہ سکے گا. اگر رہا تو عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا یا پھر یہ رہے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتوار کو حلف لیں گے، اتوار سے ان کا دور شروع ہو جائے گا. آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا جسٹس عمر عطا بندیال کا، انہوں نے آخری شاٹ کھیلا ہے اور وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ تاریخ میں جسٹس منیر، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا جیسے ججز کی صف میں لکھے جائیں گے، کیونکہ ان کے جو فیصلے تھے بہت سارے متنازع فیصلے ہوئے ہیں، اور ایون پی ٹی آئی ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی، جس کی آج شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ آج ان کی جیت ہوئی ہے. تو جو جسٹس فائز عیسیٰ کا دور ہوگا بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹائم سامنے آنے والا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ ان کی آمد سے خوش ہو رہے ہیں جیسے کہ نون لیگ کے حامی، تو یہ ان کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ بائی دا بک چلتے ہیں.
بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں تو ان کے دور میں غیر آئینی کام کرنا بہت مشکل ہوگا، کوئی غیر آئینی کام کی توقع کرنا اور اس کی حمایت کی توقع کرنا مشکل ہوگا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز آ گئے ہیں، اب یہ کیس کا فیصلہ بھی ان کو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ جو 2-3 اور کیسز جن کے یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ورثہ ان کو دے کے جا رہے ہیں وہ کرنا ہوگا، تو پہلا مہینہ ان کا کافی مشکل ہوگا۔ پھر نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے اگلے مہینے 21 اکتوبر کو، تو وہ پاکستان آئیں گے، ظاہر ہے ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، ان کو لیگل ریلیف چاہیے ہوگا عدالتوں سے، وہ کیس بھی فائز عیسیٰ صاحب تک پہنچیں گے، ظاہر ہے ماتحت عدلیہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آنے والا ہے، یعنی ایک دور ختم ہو رہا ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس دوران یہ فیصلہ آیا ہے، ایک متنازع فیصلوں میں شمار ہوتا ہے، اس کو کئی لوگ اس کو متنازع سمجھتے ہیں، ماہرین قانون اور آئین بھی اس کو متنازع سمجھتے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا جو بعد میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور دوبارہ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔